الجزیرہ ٹی وی نے 2 پاکستانی سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات اگلے ہفتے پاکستان میں ہونے کا امکان ہے۔ مذاکرات کا دوسرا مرحلہ جمعے سے پہلے اسلام آباد میں ہو سکتا ہے۔ نور خان ایئر بیس پر امریکی لاجسٹک طیاروں کی آمد، اسلام آباد کے ریڈ زون جانے والی سڑکیں بند، سخت سیکیورٹی انتظامات، ہوٹلز خالی کروانے اور نئی بکنگ پر پابندی، حساس سرگرمیوں کا اشارہ۔ پنڈی اسلام آباد میٹرو بس سروس پمپ سے سیکریٹریٹ تک بند، ٹرانسپورٹ بھی معطل۔ حوثی تحریک کی آبنائے باب المندب بند کرنے کی دھمکی، سنا میں حوثی نائب وزیر خارجہ کا ڈونلڈ ٹرمپ پر امن میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام۔ آبنائے باب المندب عالمی تجارت کے لیے اہم بحری راستہ ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز دوبارہ بند کر دی ہے، جس کے بعد تجارتی جہازوں کی آمد و رفت بند ہو گئی ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز مکمل کنٹرول میں ہے اور صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ جہازوں کی نقل و حرکت بحال نہ ہوئی تو سخت کنٹرول برقرار رہے گا۔ ایران کا موقف خطے میں امن اور استحکام کے تحفظ پر مبنی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ہم جنگ بڑھانا چاہتے ہیں، نہ کسی تنازع کا آغاز کیا۔ ایران کسی ملک پر حملے کا ارادہ نہیں رکھتا، صرف دفاعی حق استعمال کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ، ایرانی عوام کے حقوق میں مداخلت کا الزام۔ دشمن ایران کو جوہری حقوق سے محروم نہیں کر سکتا۔ دشمن نے انفراسٹرکچر، اسکولوں اور اسپتالوں کو نشانہ بنایا، مقاصد میں ناکام رہا۔ پاکستان سے بہترین تعلقات کے بعد امریکہ کے لیے بھارت پر اعتماد کرنا مشکل ہو گیا۔ بین الاقوامی جریدے ایشیا ٹائمز کے مطابق پاکستان نے ایران امریکہ مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا۔ خطے کے معاملات پر بھارت کی سفارتکاری بالکل خاموش رہی۔ مودی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے محض تیل اور سپلائی کے نظام پر بات کی۔ پاکستان سفارتکاری کے ذریعے خطے میں امن کی بحالی کے لیے کوششوں میں مصروف رہا۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے امریکی اور ایرانی حکام سے مسلسل رابطے رکھے۔ سچویشن روم میں ڈونلڈ ٹرمپ کی زیر صدارت ایران کی صورتحال پر اہم اجلاس میں صدر ٹرمپ کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ایرانی حکام سے فون پر بات کی۔ جیری وینس بھی اجلاس میں شریک، ممکنہ مذاکرات کی قیادت کا امکان۔ آبنائے ہرمز کی صورتحال اور ایران سے مذاکرات پر گفتگو۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کی مدت ختم ہونے کے قریب ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے اجلاس پر تاحال کوئی باضابطہ بیان۔ محمد باقر قالیباف نے امریکہ پر ناکہ بندی کے اعلان کو جاہلانہ فیصلہ قرار دے دیا۔ اپنے دو ٹوک موقف میں کہا کہ دیگر ممالک گزر سکتے ہیں تو ایران کو روکنا ناممکن ہے۔ امریکہ اور ایران مذاکرات میں پیش رفت، مگر ابھی بڑا فاصلہ باقی ہے۔ دشمن ایران کو چند روز میں ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہ کر سکا۔ 40 روز مزاحمت جاری رہی، درجنوں ڈرونز اور ایک جدید لڑاکا طیارہ نشانہ بنائے۔ امریکی بحری سرگرمیوں پر سخت وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا کہ مائن سوئپر آگے بڑھا تو جواب دیا جائے گا۔ سینئر ایرانی کمانڈر اور پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف کے مشیر جنرل محمد رضا نقوی نے کہا ہے کہ ایران کو مکمل فوجی برتری حاصل ہے۔ دوبارہ کشیدگی بڑھی تو وہ عالمی تیل منڈیوں کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک انٹرویو میں کہا، ایران نے ابھی تک اپنے سب سے تباہ کن ہتھیار استعمال نہیں کیے۔ ابھی بہت سے اہداف ایسے ہیں جنہیں ہم نے نشانہ نہیں بنایا۔ خطے میں تیل کی پیداوار روکنے اور دشمن کے بجلی گھروں کو نشانہ بنانے کی وارننگ دے دی۔ امریکی طیارہ بردار جہاز پر بیلسٹک میزائل حملے کی صورت میں بڑی تباہی کا دعویٰ بھی کر دیا۔ خطے میں امریکی اڈے ختم نہ کیے گئے تو ہم خود جا کر انہیں ختم کر سکتے ہیں۔ ہم ہتھیاروں پر غرور نہیں کرتے، عام فوجی حساب کتاب کے مطابق بھی برتری ہمارے پاس ہے۔ خدا ہمارے ساتھ ہے، دشمن اسی لیے شکست کھا رہا ہے۔ برازیل کے صدر لولا ڈی سلوا کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات پر تنقید۔ دنیا کو روزانہ دھمکی آمیز ٹویٹس برداشت نہیں کرنی چاہیے۔ لولا نے ایران جنگ تناظر میں عالمی طاقتوں کے کردار پر سوال اٹھا دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل ارکان سے رویہ بدلنے کا مطالبہ کیا۔ موجودہ عالمی قیادت جنگ روکنے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ برازیلین صدر کا عالمی امن اور ذمہ دار سفارتکاری پر زور دیا گیا۔ امریکہ ایرانی آئل ٹینکروں اور تجارتی جہازوں پر قبضے کی تیاری کر رہا ہے۔ بین الاقوامی سمندروں میں ایران آئل ٹینکروں اور تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کا امکان ہے۔ اقدام کا مقصد ایران پر دباؤ بڑھانا ہے۔ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے امریکی حکمت عملی کا حصہ ہے۔
امریکہ کی ایران کے ایٹمی پروگرام پر رعایتیں لینے کی کوشش ہے۔ خطے میں بحری کشیدگی میں اضافے اور عالمی تجارت متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ جنگ بندی ختم ہونے پر اسرائیل اور امریکہ کے ممکنہ حملے کی تیاری کا دعویٰ۔ اسرائیلی عہدیدار کے مطابق ایران میں نئے ممکنہ اہداف کی فہرست تیار۔ ملٹری انٹیلیجنس کی جانب سے ایران کی صورتحال پر مسلسل نگرانی۔ ایران کی توانائی تنصیبات بھی ممکنہ اہداف میں شامل ہونے کا اشارہ۔ جنگ بندی کے اختتام سے قبل خطے میں کشیدگی میں اضافے کا خدشہ۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے ذریعے حساس دعووں کی رپورٹنگ۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے لبنان جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیاں جاری۔ جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے کئی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ لبنانی حکام کے مطابق ہزاروں مکانات تباہ یا شدید متاثر ہوئے۔ اقوام متحدہ کی عبوری فورس برائے لبنان کے فرانسیسی اہلکار کی ہلاکت، اینٹونیو گوتریس کی مذمت۔ یلو لائن اور جاری کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا۔ جھڑپوں میں ایک اسرائیلی فوجی ہلاک، 9 زخمی، ایک کی حالت تشویش۔ اینٹونیو گوتریس کی امن مشن پر حملے کی شدید مذمت۔ اقوام متحدہ کی عبوری فورس برائے لبنان پر حملہ ناقابل قبول قرار۔ لبنان میں امن دستوں پر حالیہ ہفتوں میں تیسرا حملہ۔ حملے میں ایک فرانسیسی امن اہلکار ہلاک، 3 زخمی۔ حملہ آوروں کو گرفتار کیا جائے۔ ایمانوئل میکرون کا مطالبہ۔ جنوبی لبنان میں مسلح گروہ کی گھات لگا کر فائرنگ۔ جنگ بندی پر عمل درآمد کی اپیل۔ سابق امریکی صدر کیملا ہیرس نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی صدر ٹرمپ کو ایران جنگ میں ڈھکیلا۔ ایک بیان میں کہا، ایران جنگ کا فیصلہ امریکی عوام کی خواہشات کے برعکس ہے۔ کیملا ہیرس نے کہا کہ ٹرمپ ایسی جنگ میں ڈھکیلے گئے ہیں جس میں امریکی عوام کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ نواز شریف اور مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی گئی۔ کوٹلی ستیا میں اسکائی گلاس برج منصوبے اور لینڈ سلائڈنگ روکنے کے لیے ماہرین کی خدمات لینے کا فیصلہ ہوا۔ متاثرہ علاقوں میں بحالی اور بنیادی سہولیات کی بہتری کے احکامات جاری کیے گئے۔ مختلف مقامات پر ہاسپٹیلٹی زونز اور 5 اسٹار ہوٹل بنانے کا منصوبہ بندی کی گئی۔ سڑکوں کی توسیع اور ملبہ فوری ہٹانے کی ہدایت بھی کی گئی۔ نئے پارک، زولوجیکل گارڈن اور ایکو زون جیسے سیاحتی اور تفریح منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ پاکستان سے حج 2026 کی قبل از حج پروازوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ ابتدائی مرحلے میں 1357 عازمین مدینہ منورہ پہنچے ہیں۔ مدینہ ایئرپورٹ پر پاکستانی حکام نے عازمین کا استقبال کیا۔ تمام حجاج کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب مرکزیہ میں رہائش فراہم کی گئی ہے۔ عازمین کو نصب کارڈ جاری کیے جا رہے ہیں اور انتظامات مکمل ہیں۔ آئندہ دنوں میں مزید حج پروازوں کی آمد جاری رہے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے مردان جلسے میں محمود اچکزئی کی شرکت غیر یقینی قرار دی جا رہی ہے۔ محمود خان اچکزئی مردان جلسے کی تیاری اور تاریخ کے تعین میں اعتماد میں نہ لینے پر ناراض ہیں۔ مردان میں ہونے والے جلسے کی تاریخ مبینہ طور پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے طے کی۔ بانی پی ٹی آئی نے جلسوں اور احتجاج کی ذمہ داری محمود خان اچکزئی کو سونپی تھی۔ جلسے میں شرکت کے حوالے سے عاطف خان نے محمود اچکزئی سے رابطہ کیا، تاہم انہوں نے ابھی تک واضح رضامندی ظاہر نہیں کی۔ صوبائی وزیر مینا خان کے مطابق تمام فیصلے محمود خان اچکزئی کی مشاورت سے کیے جائیں گے۔ مردان جلسے کے احکامات بانی پی ٹی آئی کی جانب سے دیے گئے تھے۔ پاکستان میں ایچ آئی وی سے متاثرہ افراد کی تعداد 3,70,000 تک پہنچ چکی۔ ماہرین کے مطابق ایچ آئی وی مخصوص گروپ سے نکل کر عام آبادی میں تیزی سے پھیلنے لگا۔ ملک کے 79% افراد کو ایچ آئی وی سے متعلق آگاہی ہی نہیں۔ ڈاکٹر ظفر مرزا کے مطابق بچوں میں بڑھتے کیسز نظام صحت کی ناکامی کا ثبوت ہے۔ غیر محفوظ انجیکشنز اور آلودہ خون پھیلاؤ کی بڑی وجوہات قرار۔ ماہرین کے مطابق فوری اقدامات نہ کیے گئے تو صورتحال سنگین ہو سکتی ہے۔ نیو کراچی میں رینجرز کی بھتہ خور گروہ کے خلاف خفیہ کارروائی۔ سمت کاٹھیاواڑی گروہ سے منسلک 3 اہم ملزمان گرفتار ملزمان پر مختلف علاقوں میں بھتہ وصولی کے الزامات۔ شہریوں سے رقم وصولی کے لیے مخصوص اکاؤنٹ نمبر کے استعمال کا انکشاف۔ ابتدائی تحقیقات میں دیگر جرائم پیشہ گروہوں سے روابط سامنے آئے۔ گرفتار ملزمان کو مزید تفتیش کے لیے SIU کے حوالے مزید چھاپے جاری۔
پاکستان کرکٹ بورڈ نے بنگلہ دیش کے ساتھ 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے لیے 16 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ شان مسعود ٹیسٹ ٹیم کے کپتان برقرار، 4 نئے کھلاڑیوں کو اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا۔ قومی ٹیسٹ اسکواڈ 27 اپریل کو کراچی میں کیمپ جوائن کرے گا۔ PSL میں شریک کھلاڑی اپنی ٹیموں کے میچز مکمل ہونے کے بعد کیمپ جوائن کریں گے۔ قومی ٹیم کا کیمپ 1 مئی کو اختتام پذیر ہوگا۔ ٹیم 2 مئی کو بنگلہ دیش کے لیے روانہ ہوگی۔ اور پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش اور بعض مقامات پر ژالہ باری ریکارڈ کی گئی۔ خیبر پختونخوا کے سوات، کرد، مالاکنڈ، ایبٹ آباد اور مانسہرہ میں بارش ہوئی۔ گلیات اور وادی ناران میں برف باری کے باعث موسم شدید سرد ہو گیا۔ وادی نیلم میں لینڈ سلائیڈنگ سے کیل شیخ بیلا کے مقام پر مرکزی شاہراہ بند ہو گئی۔ سیاحوں کی 20 سے زائد گاڑیاں پھنس گئیں۔ متاثرہ مسافروں کو مقامی آبادی کی مدد سے عارضی رہائش فراہم کی گئی۔ بلوچستان کے زیارت، توبہ چکزئی اور توبہ کاکڑی سمیت شاہراہ قراقرم پر بھی لینڈ سلائیڈنگ۔ بارش کے باعث راستے بند اور موسم خراب رہا، جبکہ مزید بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔